3 دن کے بعد ہم بستری نہ کرنے کا نقصان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجامعت کو بہت سے بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے عمر، میرا خاوند تمام رات بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی کا ہر دوسرے دن لازمی ہم بستری کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہر دوسرے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کے بے شمار فائدے اور ثواب آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضروری چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا بے حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، اے امیر المومنین، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسے شکایت؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی تو چلے گئے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیے، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کی باری آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو تو 3 دن کے بعد ایک دن ایک رات تمہاری بیوی کا حق ہے جو اس کے ساتھ تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔
اور جب وہ اپنا قرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر وہ اگر ایسا کرے انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری بات مان جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ نہ تلاش کرو۔ جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روند دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلا جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور اس کی شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ شوہر اور بیوی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کریں، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے جماع یعنی ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا، ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہوں؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی اور اپنی حاجت پوری کی ہو، دریں اثنا لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔